اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک لہم رزق معلوم۔ کل پچھلے آیت میں بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کفار و مشرکین کو جہنم کے اندر داخل کریں گے، اور ان کو بھی جن کی یہ عبادت کرتے تھے اور ان کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے سب کو، مگر آگے اللہ نے کہا کہ الا عباد اللہ المخلصین، مگر وہ اللہ کے بندے یعنی جو مومن ہیں، مخلصین ہیں، نیک بندے ہیں، ان کو ہم جہنم کے اندر داخل نہیں کریں گے بلکہ جنت کے اندر داخل کریں گے۔ اب جنت کے اندر کیا کیا چیزیں ہوں گی اس کے بارے میں یہاں تذکرہ ہو رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اولئک لہم رزق معلوم، ان لوگوں کے لیے جنت کے اندر مقرر اور طے شدہ رزق ہوگا۔ یعنی کہ مقرر مطلب یہ کہ طے شدہ، کہ جنت میں جانے کے بعد آپ کو کوئی فکر نہیں ہوگی رزق کا کہ کل کہاں سے کھائیں گے، کل کیسے کھائیں گے، کیا کھائیں گے۔ آج اگر زیادہ پیسہ خرچ کر دیے تو کل ختم ہو جائے گا، جیسے دنیا کے اندر ہوتا ہے نا کہ آج اگر زیادہ پیسہ خرچ کر دیں گے تو کل کے لیے کچھ نہیں بچے گا، کل پتہ نہیں کھانا اچھا ملے گا کہ نہیں ملے گا، تو یہ ٹینشن رہتی ہے۔ لیکن جنت کے اندر جو ہے کچھ بھی ٹینشن نہیں ہوگا، جو آپ کی خواہش ہوگی اس وقت وہ آپ کو مل جائے گا۔ اس کو بولتے ہیں مقرر اور طے شدہ رزق، یعنی کھانے پینے کی چیزیں۔ اور آگے فرمائے کہ فواکہ ہو، تو کھانے کی چیزیں میں کیا ہوں گی؟ میوے ہوں گے۔ دیکھیے جنت کا سب سے اچھا اور سب سے سمجھیے کہ لذیذ جو غذا ہے وہ میوہ ہے، یعنی کہ پھل۔ آج اسی پھل کو ہم لوگ کھاتے نہیں، بہت کم لوگ کھاتے ہیں، لیکن جنت کے اندر ہم لوگوں کا جو کھانا جو ہوگا، جس کو قرآن نے بیان کیا، میوہ یعنی کہ پھل۔ اور وہم مکرمون، اور ہمیں جنت کے اندر سمجھیے کہ پوری عزت ملیں گے، یعنی جتنی عزت جنت میں ملنی چاہیے اتنی عزت ملے گی وہاں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جہاں ہر چیز جو ہے اپنے خواہش کے مطابق مل رہا ہو، اور جتنا آپ کو کھانا وہ کھا سکتے ہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی جو ہے پریشانی نہیں، کوئی پیٹ خراب نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، تو ایسی جنت میں سمجھیے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو خوب عزت کریں گے، اور اتنی عزت ہوگی کہ ادھر بھی 70,000 فرشتے، ادھر بھی 70,000 فرشتے ہماری خدمت کے لیے، ہمارے کام کے لیے، تو اس سے بھاری اور کیا عزت ہو سکتی ہے۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ فی جنات النعیم، جنت کے اندر سمجھے کہ بہت سارے باغات اور بہت ساری چیزوں نعمتوں سے جنت بھرا ہوگا، یعنی جنت کے اندر بہت ساری نعمت ہوں گی آپ کے لیے۔ آگے فرمائے کہ علی سرر متقابلین، اور جنت کے اندر وہ اونچی جگہوں پر، اونچی نشستوں پر جو ہے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ اور یطاف علیہم بکأس من معین، اور ان کے سامنے جو ہے ایسی لطیف اور ایسا شراب ان کے سامنے آئے گا جو پینے والے کو سمجھیے کہ بالکل مزہ آ جائے گا۔ اور وہ شراب دنیا کی یہاں کی شراب نہیں ہوگی، جنت کی شراب ہوگی۔ اور شراب جو ہے سمجھیے کہ لے کے جو ہے آپ کے سامنے ارد گرد گھومتا رہے گا، جتنا آپ کو پینا ہے پیجیے۔ اس دنیا کے اندر ہوتا نا کہ آدمی اپنے سے ڈالتا ہے پیتا ہے، وہاں نہیں ہوگا، وہاں آپ بیٹھے رہیں گے اونچی جگہوں پر، اور آپ کے سامنے آگے پیچھے جو ہے فرشتے جو آپ کے خادم جو ہے شراب کی یہ جو ہے گلاس لے کے گھومتا رہے گا آپ کے سامنے، جتنا پینا ہے آپ کو پیجیے۔ اب اس شراب کا جو ہے رنگ کیسا ہوگا، کلر کیسا ہوگا، تو قرآن بیان کر رہا ہے کہ بیضاء، بالکل سفید ہوگا شراب۔ یہاں کی شراب کیسا ہوتا ہے؟ وہ پیلا وغیرہ ہوتا ہے، شاید پیلا یا لال ہوتا ہے ایسے ہی، لیکن جنت کی شراب جو ہے بالکل سفید ہوگا۔ تو اب آگے کہہ رہے ہیں کہ لذت للشاربین، پینے والوں کے لیے اتنا مزہ آئے گا، وہ دل کرے گا کہ خوب شراب پی لیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر آدمی شراب پیتا ہے اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، عقل جو ہے ختم ہو جاتا ہے، اور شراب پینے کے بعد جو من میں آتا ہے بکتے رہتا ہے، ادھر ادھر جھولتے رہتا ہے، پتہ نہیں کہاں گر جاتا ہے۔ لیکن جنت کے اندر جو شراب پئیں گے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا، اس سے کیا نقصان ہوگا، آگے بیان کر رہے ہیں کہ لا فیہا غول، جنت کی شراب پینے سے دماغ کے اندر کوئی خرابی نہیں ہوگی، آپ کا دماغ خراب نہیں ہوگا، نہ سر درد ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور ولا ہم ینزفون، اور نہ آپ کی عقل جو ہے، ہماری عقل جو ہے بہکے گی، یعنی کہ وہاں ایسا نہیں ہوگا کہ شراب پینے کے بعد جو ہم بہک جائیں گے، جو من میں آیا بکتے رہیں گے، جیسے دنیا کے اندر لوگ بکتے ہیں شراب پینے کے بعد۔
تو وہاں کی شراب پینے کے بعد نہ ہمارا دماغ خراب ہوگا، نہ ہماری عقل جو ہے خراب ہوگی، ہم بالکل صحیح سلامت رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِین۔ اب جو یہاں پر جتنے ساری آیت میں شراب اور کھانے پینے کی باتیں ہو گئی، اب ظاہر سے بات دنیا کے اندر انسان کو کھانے پینے کے علاوہ عورتوں کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ نہیں؟ 25 سال کا اگر انسان ہو جاتا ہے تو اس کو ایک سمجھیے کہ بیوی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جنت کے اندر بھی ہم لوگ سمجھیے کہ پہلے کھا لیں گے، کھانے کے بعد شراب پئیں گے، اب شراب پینے کے بعد کچھ تو چاہیے، عورتیں بیوی تو چاہیے۔ تو آگے قرآن بیان کر رہا ہے کہ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِین، اور ان کے لیے، جنتیوں کے لیے جو ہے بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں جو ہیں، خاتون جو ہیں ہوں گی، جو ان کی نظریں جو ہے ان کے شوہر پر ہوں گی، یعنی جو حوریں جو ہوں گی تو آپ کی جو بیویاں ہوں، جتنی بھی حوریں ہوں گی، سب کی نظریں آپ کے اوپر ہوگی جی، اور اتنی خوبصورت ہوں گی کہ اس کا بیان آگے قرآن کر رہا ہے کہ کأنہن بیض مکنون، اور آپ کی جنت کی جو حوریں اتنی خوبصورت ہوں گی کہ جیسا کہ ان کو جو ہے انڈے کی طرح جو ہے اس کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہو اور اس کے اوپر ذرہ برابر بھی گرد و غبار نہ پڑا ہو۔ انڈا دیکھے ہوں گے، انڈا کتنا بالکل سفید رہتا ہے اوپر کا، اس کے اندر کا جو حصہ ہوتا ہے اس کے ذرا سا بھی کوئی گردی نہیں ہوتا ہے، اس کو جو ہے ایک ہوتا ہے انڈا کا چھلکا کے بعد ایک پتلا سا جھلی جو ہوتا ہے سفید سفید، اس کی مثال دے رہا ہے قرآن۔ تو وہ جنت کی حوریں ایسی ہوں گی کہ اس کو ذرہ برابر بھی گرد و غبار بھی نہیں چھوا ہوگا۔ آپ بتائیے کہ جو جنت کی حوروں کو گرد و غبار نہیں چھوا ہوگا تو انسان کیسے اس کو چھوئے گا؟ وہ آپ کی بیوی ہے، آپ کے علاوہ کوئی نہیں چھو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کب ہوگا؟ کہ جب ہم اس دنیا کے اندر نیک اعمال کریں گے۔ ہاں اب آگے کہہ رہے ہیں کہ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ۔ اب جنت کے اندر جو ہے بہت سارے لوگ بیٹھے ہوں گے، تو ایک جنتی دوسری جنتی کے آمنے سامنے ہوں گے اور آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں گے۔ تو ان میں سے قال قائل منہم، ان میں سے ایک کہے گا کہ انی کان لی قرین، میرا ایک دنیا کے اندر دوست تھا۔ کیا تھا؟ دنیا کے اندر میرا ایک کافر جو ہے دوست تھا، اور یقول، وہ کہتا تھا کہ اِنَّکَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِینَ، کیا تم مرنے کے بعد کی زندگی پر بھروسہ رکھتے ہو؟ یعنی دنیا کے اندر یہ شخص کہے گا کہ ہمارا ایک دوست تھا، یعنی جنت کے اندر بھی قصہ کہانی اس طرح بیٹھنے کا موقع ملے گا۔ تو وہاں ایک جنتی کہے گا کہ اپنے دوست جنتی کے ساتھیوں سے کہ دنیا کے اندر میرا ایک دوست تھا، وہ ہم سے ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ تم کیسے انسان ہو، تم جو ہے مرنے کے بعد کی زندگی پر بھروسہ رکھتے ہو؟ کس نے، کون دیکھنے گیا کہ مرنے کے بعد جنت ہے؟ کون کہا کہ جو ہے مرنے کے بعد ثواب ملے گا؟ کون کہا کہ جو ہے مرنے کے بعد جو ہے انعام ملے گا، اللہ تعالی ہم کو جو ہے جنت دیں گے؟ سب جھوٹی باتیں ہیں۔ اور یہ بھی کہتا تھا کہ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، اور یہ کہتا تھا کہ کیا ہم مر جائیں گے وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، اور ہماری ہڈیاں جو ہے مٹی میں مل جائیں گے، تو اِنَّا لَمَدِینُونَ، تو کیا اللہ تعالی ہم کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کریں گے اور ہمیں اس کا بدلہ بھی دیں گے؟ یہ سب جھوٹ ہے، سب بکواس ہے، اس باتوں میں یقین مت رکھو۔ اور آگے کہے گا کہ قال، تو جب یہ باتیں جو ہے لوگ آپس میں کریں گے تو جنتی لوگ اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے کہے گا کہ قال، تو کہیں گے کہ هل انتم مطلعون، کیا تم اس شخص کو دیکھنا چاہتے ہو؟ کیا ہے وہ شخص؟ یعنی کہ فرشتے کہیں گے کہ کیا تم اس شخص کو دیکھنا چاہتے ہو جو دنیا کے اندر کہتا تھا کہ ہم نہیں مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، ہم نہیں مانتے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں، سب جھوٹ باتیں ہیں، قرآن جھوٹوں کو بول دیتا ہے۔ تو آج تم اس شخص کو دیکھنا چاہتے ہو؟ تو فَاطَّلَعَ، کہے گا ہاں بالکل، تو فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ، تو وہ شخص جو ہے جھانک کر دیکھے گا جہنم کے اندر، تو وہ جہنم کے بیچوں بیچ میں ہوگا۔ جب یہ دیکھے گا اس کو جہنم کے اندر بیچوں بیچ، تو یہ کہے گا کہ قال، ہاں تم جو ہے جو کہتے تھے نا کہ تاللہ، اللہ کی قسم، ان کدت لتردین، اگر ہم تمہاری باتوں میں اگر آ جاتے تو آج ہم جنت کے اندر نہیں ہوتے، تمہارے ساتھ جہنم میں ہوتے آج۔ یعنی کہ جنتی جو ہے جہنمی کے اپنے دوست سے بات کرے گا یہاں سے وہاں تک۔ تو جنت کے اندر آپ جہاں بھی بیٹھے رہیں گے، آپ کسی دوسرے سے بھی بات کرنا چاہیں گے تو آپ کو یہاں سے اٹھ کے جانے کی وہاں ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ یہیں سے بیٹھے بیٹھے بات کر سکتے ہیں اور آپ کی آواز وہاں تک پہنچ سکتی ہے۔ جی جی،
تو اللہ تعالیٰ جس سے یہ بات کرا دے. لیکن جنت کے اندر سمجھیے کہ اتنی ساری فیسلٹی، اتنے سارے آرام ملنے کے باوجود بھی اگر ہم اس پر یقین نہ کریں، اور سب سے اہم بات یہ کہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کے علاوہ اگر کوئی کہتا تو پھر ہم سوچتے کیا ہے کہ نہیں، سوچتے کہ پتہ نہیں سچ صحیح بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے. لیکن سب سے پہلے تو ہمیں قرآن پر ایمان ہے، ہم نے قرآن پر ایمان لایا ہے، تو قرآن کہہ رہا ہے تو بالکل یہ سچ بات ہے. اب یہاں پر یہ واقعہ جو ہے سمجھیے کہ سورہ کہف میں جو ہے گزر چکا ہے کہ وَضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، کہ اس میں سے ایک شخص جو تھا وہ جو ہے سمجھیے کہ جو ہے شام کا تھا، اور دوسرا جو ہے فلسطین یا کہیں کسی دوسری جگہ کا تھا. تو ان دونوں کے بارے میں آتا ہے کہ نام تو صحیح نہیں معلوم ہے، لیکن کسی دوسرے تفسیر میں کہا ہے کہ یہی دونوں شخص ہو سکتا ہو، اور یہی دونوں جو ہے دنیا کے اندر ہی جو ہے ایک ساتھی جو ہے دونوں کو جو ہے یعنی کہ مالداری ملی تھی، یعنی پیسہ ملا تھا. تو ایک شخص جو ہے جو کافر تھا، تو اس نے کیا کیا کہ اپنے پیسے سے گھر بنایا، اچھا سا جو ہے سمجھیے کہ سواری خریدا، یعنی کہ خوب اچھا سا گھر بنایا، بیوی بال بچے کے لیے سب کچھ جو ہے خوب پیسہ کمایا. اور یہ جو شخص تھا جو ایمان والا تھا، اس نے کیا کیا کہ اپنے پیسے کو جو ہے روزانہ جو ہے صدقہ کرتا تھا، اور اللہ سے دعا کرتا تھا کہ یا اللہ اس صدقے کے ذریعے میں ہم آپ سے جنت میں جو ہے جنت میں گھر بنانا چاہتے ہیں. تو یہ دھیرے دھیرے کیا کیا کہ یہ جو ہے شخص جو مسلمان جو تھا، نیک والا جو تھا، اس نے کیا کیا کہ دھیرے دھیرے صدقہ کرتے کرتے اس کا پیسہ ختم ہو گیا. اب ختم ہونے کے بعد سوچا کہ یار میرا ایک دوست ہے، وہ ہو سکتا کہ مشکل میں کام آ جائے، ابھی ہم کو پیسے کی ضرورت ہے، تو لہٰذا ہم چلتے ہیں دوست سے مانگنے کے لیے. جب اس سے مانگنے کے لیے گیا تو وہ شخص تو اس وقت یہ کہا کہ دیکھو ہم جو ہے، یہ شخص کہنے لگا کہ دیکھو ہمارے پاس جو پیسے تھے تو ہم نے اس پیسے کو جو ہے صدقے میں لگا دیا، یعنی اس پیسے سے ہم نے جنت خرید لیا، جنت کے اندر جو ہے بہت ساری چیزیں ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے خرید لیا اور صدقہ ہم نے کر دیا. آج ہم کو جو ہے کچھ پیسے کی ضرورت ہے تو لہٰذا ہم کو دے دو. تو اس نے کہا کہ تم کو کس نے کہا کہ مرنے کے بعد جو جنت ہے؟ کس نے کہا کہ مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا؟ تو اس نے اس کو جھٹلایا تھا اور بہت ساری باتیں کہا تھا. تو جس کی وجہ سے جو ہے یہ شخص جو ہے کہاں رہ گیا؟ جہنم کے اندر مرنے کے بعد. اور یہ شخص جس نے صدقہ کر دیا اور صدقہ کر کے اپنے نامہ اعمال میں جنت خرید لیا، آج یہ شخص جنت کے اندر آرام سے بیٹھ کے جو ہے اونچی جگہوں پر بیٹھ کے آرام مستی کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، اپنی بیویوں کے ساتھ جو ہے بیٹھا ہوا ہے. تو یہ ہے. تو شخص کہنے لگا کہ قال تاللہ، اللہ کی قسم، ان کدت لتردین، اگر ہم تمہاری باتوں میں آ جاتے تو آج ہم جو ہے جنت کے اندر نہ ہوتے، بلکہ تمہارے ساتھ ہم بھی جہنم میں ہوتے. تو لہٰذا ہم بھی جو ہے دنیا کے اندر کوئی اگر بہکائے گا، آپ اگر نیکی کے کام کرنے کے لیے جائیں گے یا نماز کے لیے آئیں گے تو کبھی کبھی ہوتا ہے کہ آپ کے دوست احباب بہکائے گا، بیٹھو یار کہاں جاؤ گے، بیٹھے رہو، بعد میں نماز پڑھ لو. ہوتا ہے. ہم لوگ بھی جو ہے نوجوان کے ساتھ رہتے ہیں، ہمارا بھی اسی معاشرے کے اندر رہنا ہوتا ہے، نوجوانوں سے سنتے رہتے ہیں. اپنے دوست سے کہتا تھا بیٹھو یار، ایسے بولتے رہتے ہیں. اذان ہو گئی ہے، جن کو جانا ہوگا جائے گا، جو لوگ زیادہ عمر کے لوگ ہیں وہ جائیں گے، ہم لوگ اپنا موبائل دیکھیں گے، میچ ابھی تو ایسے بھی IPL چل رہا ہے، سب میچ دیکھ رہا ہے. یہ دوست آپ کو بہکائے گا، آپ کے ساتھ بیٹھنے والے آپ کو بہکائیں گے. اگر اس کے بہکائی میں اگر آپ آ جاتے ہیں تو آپ بھی ان کے ساتھ جو ہے جہنم میں جائیں گے. تو لہٰذا نیکی کی کام میں کیجئے کہ اپنا دیکھیے. ہم لوگ سب سے پہلے ہم لوگوں کو یہ کرنا ہوگا کہ پہلے آخرت پر یقین رکھنا ہوگا. بھائی مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہم کو دوبارہ زندہ کریں گے، زندہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جنت بھی دیں گے اگر نیک اعمال کریں گے. جب یہ ڈر ہوگا، یہ خوف ہوگا، اس پر ایمان ہوگا، یقین ہوگا، تو خود بخود جو ہے آپ کا دل چاہے گا کہ نہیں ہم نیک کام کریں. اذان ہوگی، آپ کا دل بے چین ہو جائے گا، نہیں پہلے ہم نماز پڑھیں گے پھر بعد میں کوئی کام ہوگا. یہ ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.